أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة اللیل. اللیل یعنی رات. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا آغاز رات کی قسم سے کیا ہے. واللیل، اور قسم ہے رات کی. اور جس کی اللہ قسم کھاتا ہے ہم یہ ذکر کر چکے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت عظمت والی اور اس کی بڑی آیت ہے جس سے انسان غافل ہیں اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی اذا یغشی، جب وہ چھا جاتی ہے. یغشا کا لفظ غشی سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں پر غشی طاری ہو گئی. تو غشی طاری جب ہوتی ہے تو انسان کی روح کو ڈھانپ لیا جاتا ہے. وہ روح ڈھک جاتی ہے جس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں غشی طاری ہو گئی. تو یغشا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی صفت یہ ہے کہ اس میں تجرید پائی جاتی ہے. تجرید نہیں، تدریج، یعنی ایک دم نہیں چھاتی، آہستہ آہستہ. واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھاتی ہے، یوں ڈھانپ لیتی ہے. تو رات کے اندھیرے آہستہ آہستہ چھاتے ہیں. مغرب سورج غروب ہوا تو روشنی باقی رہتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سارا اندھیرا چھا گیا، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً وہ اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور مغرب کے وقت ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ بھی اندھیرے میں چھپ جاتی ہیں. تو رات کے اندھیرے چیزوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس لیے فرمایا واللیل اذا یغشی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ آیت ہے، روز ہم دیکھتے ہیں
لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ کائنات کے اندر اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اس کا خالق ہے کہ کب سے کائنات بنی ہے اور اس میں ایک لمحے کا آگا پیچھا نہیں ہو رہا، پورے سال کا نظام دیکھ لیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو بڑی جگہوں پہ ذکر کیا ہے اور انسان کی توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ چاہے سورہ قصص کے اندر قُلْ رَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اگر اللہ قیامت تک رات ہی کر دے، دن آئے ہی نہ، تو اللہ کے سوا ہے کوئی رات لے آئے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک رات، یہ آج کی رات چھوٹی ہے کل بڑی ہو جاتی، 3 دن تک رات ہی رہے؟ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی، واللیل اذا یغشا، کہ اس نظام کو ایک چلانے والا ہے، اس کی قسم ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یغشا کے الٹ تجلی ہے۔ یغشا میں ڈھانپنا ہے کسی چیز کو، اسی سے لفظ غشا ہے۔ جھلی جو گوشت کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس گوشت کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے، وہ غشا کہلاتی ہے عربی میں۔ تو اس کو اتار دینا وہ تجلی ہے، اس کو جلا بخشنا۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جلا بخشی، یعنی اس کو چمکا دیا، اس کو روشن کر دیا، اس کا غموض اس کا دور کر دیا، اس سے جو بھی ابہام تھا وہ دور کر دیا۔ تو یہ دن کی صفت ہے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے، جب وہ اندھیروں کو زائل کر دیتا ہے، جب وہ غموض کو دور کر دیتا ہے، جب وہ چمک جاتا ہے۔ یہ سارے معنی تجلی کے اندر ہیں۔ والنہار اذا تجلی۔ اور اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہ تضاد ہے، لیل اور نہار الٹ ہیں ایک دوسرے کی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے نا، تو رات دن کا جوڑا ہے۔ اور آگے ایک اور جوڑے کا ذکر آ رہا ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اور ما موصولہ ہے جس کا معنی الذی، اور وہ جو خلق پیدا کیا، الذکر مذکر، والانثى اور مؤنث، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جوڑا ہے، مرد ہے عورت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ دن رات ایک جوڑا تھے، اندھیرا اور روشنی ایک جوڑا ہے، مائنس اور پلس جوڑا ہے۔ تو ساری اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے مخلوق کے اندر، یہ جوڑے ہیں۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس کے اندر بھی تضاد ہے، مذکر اور مؤنث جی۔ اور ذکر مرد یا جو بھی مذکر ہے کسی بھی جنس میں، حیوانات میں ہیں، پودوں میں ہیں، ہر چیز میں جوڑا موجود ہے۔ تو ذکر کا پہلے ذکر کیا، تو اس میں حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو تخلیق کے ساتھ ذکر کا پہلے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ مذکر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت آدم کی تخلیق پہلے ہوئی، حوا کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ وما اس لیے ذکر کا پہلے، انثیٰ کا بعد میں۔ وما خلق الذکر والانثى، اور جو پیدا کیا اس نے مذکر اور مؤنث، اس کی قسم۔ اب قسم کس بات پر ہے؟ اور یہ ساری کی ساری
صورت کا محور ہے، جس کے گرد ساری بات گھوم رہی ہے، اس کا مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، تمہاری دوڑ دھوپ، لشتی ضرور مختلف ہے، ان سعیکم لشتی، عمل نہیں کہا، سعی کہا، اور سعی جد و جہد کا تعلق جو ہے نا، یہ انسان کی رضا اور رغبت کے ساتھ ہے، جس کی طرف انسان کی چاہت ہوتی ہے اس کی طرف انسان کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف سعی کی جاتی ہے، کوشش کر کے نیک اعمال کیے جاتے ہیں نا۔ تو ان سعیکم لشتی، یہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری دوڑ دھوپ اور تمہارے ٹارگٹ جس کی طرف تم کوشش کرتے ہو مختلف ہیں، لشتی مختلف ہیں۔ اب وہ جو مختلف ہے نا، اس میں سے دو کیٹیگری مین ہے، ایک وہ ہے جس کی کوشش جنت کے لیے ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کی ساری دوڑ دھوپ جہنم کے لیے ہے۔ ان سعیکم لشتی، کچھ لوگ ایسے عمل کرتے ہیں، دوڑ دھوپ ایسے اعمال میں جو ان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ان کی ساری تگ و دو ایسی ہوتی ہے جو انہیں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو ہر شخص اس کے مطابق اپنی سعی میں اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری دوڑ دھوپ مختلف ہے۔ اب جنت کی طرف بھی کوشش ہے، جہنم کی طرف بھی کوشش ہے۔ اگر جنت میں انعامات ہی انعامات ہیں، لیکن اس طرف جانے والے تھوڑے ہیں، اس طرف کوشش کرنے والے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے لوگ ایمان والے ہیں۔ ساری دنیا کو دیکھیں نا، کافر کتنے ہیں، ایمان والے کتنے ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ گئے، اور کتنی دنیا تھی جو غرق ہو گئی۔ حضرت صالح کے ساتھ کتنے لوگ تھے ایمان والے، لوط کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے جو ان کے ساتھ نکل گئے اور باقی سارے مارے گئے۔ تو زیادہ لوگوں کی دوڑ دھوپ جہنم کے لیے ہے، کم لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ جنت کے لیے ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری دوڑ دھوپ مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان جن کو پسند نہیں کرتا، وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ ان الجنت، وہ جو جنت جو ہے نا، وہ مکارہ کے ساتھ، مکارہ ایسی چیزیں جن انسان پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ ڈھنپی ہوئی ہے۔ اگر اس میں وہ مکارہ کے ساتھ ڈھکی ہوئی نہ ہوتی تو ساری دنیا ادھر بھاگ رہی ہوتی، کہ اس میں بیلنس نہیں ہے، کہ سب رغبت ہے، شوق ہے، اور کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکارہ کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، اور ان کو جب ازالہ کریں گے ان کا، جیسے اندھیروں کا ازالہ روشنی کرتی ہے، اسی طرح اس مکارے کا ازالہ ایمان کرتا ہے۔ ایمان کا نور جس کے اندر آتا ہے، ایمان کا نور، وہ اس پردے کو ہٹاتا ہے، اور پھر انسان جنت کے مناظر دیکھتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں دکھاتا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور انسان کی آنکھوں سے اور اس کی عقل سے وہ پردہ زائل ہوتا ہے، اور اس کے اندر یقین اور ایمان کی دولت آتی ہے، پھر اس کی کوشش ساری کی ساری جنت کے لیے ہوتی ہے۔ ان سعیکم لشتی، اس کے برعکس ہے کہ جہنم جو ہے وہ عذاب ہے، تکلیفیں ہیں، کھولتے ہوئے پانی ہیں، جلنا ہے، مصیبت ہے، رونا دھونا ہے،
تکلیف ہے اور پھر موت بھی نہیں آنی، لیکن زیادہ دوڑ دھوپ انسانوں کی ادھر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کو ڈھانپا ہوا ہے شہوات کے ساتھ، جو انسان کا نفس چاہتا ہے اس کے ساتھ، شہوات نفسانی کے ساتھ وہ ڈھپی ہوئی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کا نور اور روشنی نہیں ہے جو اس کفر کے اندھیروں کو دور کرے، انسان اسی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر وہ ایمان کی روشنی کم ہے، اسی قدر انسان ان شہوات میں غرق ہوتا ہے اور اس طرف بھاگتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری دوڑ دھوپ مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب ایک مثال اس کی ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ فَأَمَّا، یہ دو چیزوں میں سے اختیار کے لیے ایک چیز ہے، مختلف سعی ہے نا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس وہ شخص جو، من کا معنی جو، أعطى عطا کرتا ہے، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی دلیل ہے، جس کے ذہن سے وہ پردہ ہٹ گیا اور نور آ گیا اس کے دل میں، کیونکہ جیسے یغشا لیل کا تعلق اندھیروں سے ہے، نہار کا تعلق روشنی سے ہے، اندھیرے کی تعبیر جو ہے وہ کفر ہے اور روشنی کی تعبیر ہے وہ ایمان ہے، ایمان نور ہے، کفر اندھیرے ہیں، شرک اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح جب اندھیرے چھٹ گئے، اب اس کی کوشش کیا ہے؟ آتا کے جب ہم لفظ کہتے ہیں کہ دیتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں مال آتا ہے، مال ہی آتا ہے نا، آتا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور یہ مالی عبادت کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کے جو نفس ہے نا اس کے اوپر بھاری جو ہے نا وہ مالی عبادت ہے۔ ہم دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، نمازیں پڑھنا اتنا وہ مشکل نہیں ہے، حج بھی کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، اور باللہ تعالی توفیق روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کتنے کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں کہ خیر کے کاموں میں خرچ کریں۔ گاڑی خرید لی، مکان بنا لیے، اتنے خرچے ادھر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بہت تھوڑے ہیں۔ اور جب ہمیں کہیں پہ خرچے کم کرنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کا خرچہ کم کرتے ہیں، وہ جو چندہ دینا ہوتا ہے نا اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کے برعکس فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، مالی عبادت ہے، پس وہ شخص جو اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور تصدیق کرتا ہے حسنہ کی۔ الحسنہ بہت شامل ہے، ہر نیکی، ہر نیک عمل، ہر عمل صالح وہ حسنہ ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس پر وعدہ کیا ہے کہ اس کے عوض آپ کو ثواب ملے گا، وہ حسنہ ہے۔ جس عمل کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، وہ الحسنہ ہے، شامل ہے ہر نیکی۔ وصدق بالحسنى، اور وہ جو تصدیق کرتا ہے ان وعدوں کی جو اللہ نے اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ اسے نیکیاں ملیں گی، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس شخص کے لیے اللہ انعام یہ دے گا اس دنیا میں، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، تیسیر سے، یسر میں نا آسانی۔ کون آسانی کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم آسانی کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَى، اليسرا
ایک کا معنی اس کا جنت بھی کیا گیا، جنت کی طرف، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جنت کی طرف جانے والا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور یسرا جس طرح الحسنہ شامل تھا ہر نیکی کو، اسی طرح الیسرا وہ اعمال خیر ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس لیے اس کو صدقہ کہا گیا۔ صدقہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے کہ اس بندے کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ صدقہ صدق سے ہے، سچائی سے، یعنی اس کے اوپر مہر ثابت ہو گئی کہ اس کا ایمان سچا ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نتیجہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے توفیق دیں گے کہ اللہ کی اطاعت میں اور بھلائی کے کاموں میں وہ خرچ کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ آسان نہیں ہے، جو ایمان نہ رکھے اس کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ نفس انسان جو ہے نا اصل میں وہ بخیل ہے اور امارۃ بالسوء ہے، اس کے اوپر غالب آ کے اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ اور یہ راستہ کدھر لے جا رہا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کا راستہ ہے، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور دوسرا وہ شخص ہے، یہ آتا کے برعکس، بخیلا، جس نے بخل کیا، پیسے گن گن کے رکھے، دبا کے رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، بخل کیا۔ وَاسْتَغْنَى، اور وہ وَاسْتَغْنَى لاپرواہ رہا، بے پرواہ، یا غنا کا معنی بے نیاز، یعنی بے پرواہ، اس کی پرواہ نہیں، سمجھتا ہے پیسے سے سارے کام ہو جائیں گے، بخل کرتا ہے، اس لیے پیسے کے سنبھال کے رکھتا ہے، ویلے سر کام آؤں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس ساتھ ہی کیا ہے کہ اس نے جھٹلایا الحسنہ کو، اور حسنہ ہم پہلے بیان کر چکے، وہ جو اعمال جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پر اللہ اس کے عوض جو اس نے خرچ کیا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے، اس کے عوض اس کو نیکی اور بدلہ ملے گا آخرت میں۔ تو اب یہ شخص جو بخل کر رہا ہے، جو بے پرواہی کر رہا ہے، در حقیقت وہ تکذیب کر رہا ہے الحسنہ کی، الحسنہ نیک اعمال کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس بخل کا اور اس بے پرواہی کا اور اس تکذیب کا، تین چیزیں ہیں۔ حسنہ کی جو اس نے تکذیب کی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى، ایک معنی یہ ہے کہ جہنم کا راستہ، عسرا تنگی ہی تنگی ہے اس میں، جہنم میں، اور یسرا جنت کو کہا گیا کہ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ تضاد چل رہا ہے اس میں، اس صورت میں آپ دیکھیں، لیل و نہار، ذکر اور انثیٰ، آتا و باخلا، اور واتقا کے الٹ واستغنا، صدق کے الٹ کذبا، ہاں جی، یسرا کے الٹ اسرا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ تو انشاءاللہ یہ باقی کی آیتیں ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرا، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔